اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ روز یہ حدیث بیان کی گئی کہ جس کے اندر رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فاقہ کے اندر، غربت کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ اپنی اس غربت کو لوگوں کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی غربت کو دور نہیں کرتا۔ تو جب وہ اپنا یہ معاملہ رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تحت اس کے فاقے کو، غربت کو دور فرما دیتا ہے، اس کے لیے اسباب رب العالمین مہیا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، وعدہ دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، یعنی کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، سوال نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت ثوبان فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں آگے بڑھا اور آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں آج کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر پوری زندگی لوگوں سے کچھ نہیں مانگا۔ تو اسی طرح حضرت ابی بشر قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو گروہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے دیت ادا کرنے کا ذمہ اٹھایا، یعنی کہ دو برادریوں کا آپس کے اندر اختلاف تھا کسی معاملے پہ، تو ان دونوں کی صلح کرانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ درمیان کے اندر جو مال طے ہوا وہ میں نے ذمہ اٹھایا کہ یہ میں ادا کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذمہ اٹھانے کے بعد میں آقا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، جا کر آقا سے سوال کیا، عرض کیا کہ میں نے دو برادریوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے دیت کا ذمہ اٹھایا ہے، تو آپ مہربانی فرماؤ کہ میرے ساتھ تعامل فرماؤ۔ تو حضرت ابو قبیصہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ دیر ٹھہرو، صدقے کا مال جب آئے گا تو ہم اس سے تجھے دے دیں گے۔ تو حضرت ابو قبیصہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے 3 شخص ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اپنا دست دراز کر سکتی ہیں، مانگ سکتے ہیں؟ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو صلح کرانے کے لیے دیت کا ذمہ اٹھاتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے ادا کر سکے، تو اگر وہ لوگوں سے مانگ کر وہ دیت کا مال پورا کر کے اگر وہ صلح کراتا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کے اوپر کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی اور مصیبت آ جاتی ہے جس سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی اپنے گزران کے لیے کسی سے مانگ سکتا ہے۔ تو جب اس کا گزران کا معاملہ بہتر ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا وہ شخص کہ جو سرے سے ہے ہی غریب اور اس کے خاندان کے، اس کے رشتہ دار، اس کے پاس رہنے والے 3 آدمی گواہی دیں
کہ واقعی ہی یہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فرمایا پھر اس بندے کے لیے بھی مانگنا جائز ہے۔ جب اس کے معاملات بھی کچھ بہتر ہو جائے تو پھر اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں۔ لیکن آج دیکھ لو کہ جو مانگ کرتی ہیں، گلی بازار کے اندر آ کر دستک دیتی ہیں، دروازے کھٹکھٹا کر مانگتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مانگنے والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو فرمایا کہ ان کو ثواب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے مانگنا جائز نہیں، لیکن جو حقدار ہیں یہ ان کا حق مار کر لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکین غریب وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا۔ فرمایا کہ غریب تو وہ ہے کہ جس کے پاس گزران کے لیے بھی کچھ نہیں، گزر بسر کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور اس کی حالت ظاہراً ایسی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ بھی مانگتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل مسکین تو وہ ہے کہ جس کا گزارا بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کے سامنے مانگتا بھی نہیں ہے۔ تو آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسے بندے کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حقیقت کے اندر وہ اس غریب کے ساتھ تعاون کر کے اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔